بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 229۔ آج کے سبق کا عنوان ہے با حرف جر کا بیان۔ حروف عطف کا ذکر گزر چکا۔ اس سبق سے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ حروف جارہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج کے سبق میں با حرف جر کا ذکر کریں گے۔ فرماتے حروف الجر الباء للالصاق والاستعانة فتدخل على الوسائل كالاسمان فإن قال بعت هذا العبد بكر يكون بيعا وفي بعت كرا بالعبد يكون سلما فيراعى شرائطه ولا يجري الاستبدال في الكر بخلاف الأول۔ حروف جر میں سے با الصاق اور استعانت کے لیے آتا ہے، لہذا اس وجہ سے یہ وسائل پر داخل ہوتا ہے، جیسے کہ آسمان۔ پس اگر کسی نے کہا بیعت هذا العبد بکر، میں نے اس غلام کو بیچا ایک کر کے بدلے میں، تو یہ بے ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے کہا بیعت کرا بالعبد، میں نے کر کو بیچا غلام کے بدلے میں، تو یہ سلم ہو جائے گا۔ لہذا اس سلم کی شرائط کی رعایت اس میں رکھی جائے گی اور کر میں استبدال پھر جاری نہیں ہوگا بخلاف پہلی صورت کے۔ تو حروف جر میں سے با کا ذکر کر رہے کہ یہ الصاق کے لیے، یعنی کسی چیز کا کسی چیز کے ساتھ متصل ہونے، اور استعانت یعنی مدد کے معنی میں آتا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ وسائل پر داخل ہوتا ہے، کیونکہ وسائل میں استعانت اور الصاق کا معنی ہوتا ہے۔ جیسے کہ مثلا آسمان یعنی کسی چیز کا جو ثمن ہوتا ہے، روپے ہوتے ہیں، تو اس پر یہ داخل ہوتا ہے، کیونکہ اس کی مدد سے انسان وہ چیز خریدتا ہے۔ مثلا کوئی کہے بیعت هذا العبد بکر، میں نے اس کو غلام کو بیچا کر کے بدلے میں، ایک کر پیمانے کو کہتے ہیں، ایک کر گندم کے بدلے میں، تو اس صورت میں یہ بے ہو جائے گا، کیونکہ با جو ہے آسمان پر داخل ہوتا ہے، تو لہٰذا غلام مبی ہو جائے گا اور کر ثمن ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے یہ لفظ استعمال کی بیعت کرا بالعبد، کہ میں نے ایک کر گندم کو بیچا غلام کے بدلے میں، تو اس صورت میں عبد جو ہے وہ ثمن بن جائے گا اور کر مبی ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ سلم بنے گا۔ اور پھر سلم کی شرائط کی رعایت اس میں ضروری ہے، اور سلم کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ اس کر میں استبدال بھی جاری نہیں ہوگا، بخلاف پہلی صورت میں کہ ثمن اس نے جو طے کیا اس کے بدلے میں کوئی اور ثمن بھی دے سکتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنْ قَالَ لَا تَخْرُجْ إِلَّا بِإِذْنِي يَجِبُ لِكُلِّ خُرُوجٍ إِذْنٌ لِأَنَّ مَعْنَاهُ إِلَّا خُرُوجًا مُلْصَقًا بِإِذْنِي وَفِي إِلَّا أَنْ آذَنَ لَا أي وإن قال لا تخرج إلا أن آذن لا يجب لكل خروج إذن بل إن آذن مرة واحدة فخرج ثم خرج مرة أخرى بغير إذنه لا يحنس۔ اگر کسی نے یہ کہا لا تخرج الا بإذنی، تو نہ نکل مگر میری اجازت سے، تو اب ہر مرتبہ نکلنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نکلنا جائز ہے جو میرے اذن کے ساتھ متصل ہو۔ اور اگر اس نے یہ الفاظ استعمال کیے لا تخرج الا ان آذن، تو اس میں پھر نہیں، یعنی اس میں ہر مرتبہ نکلنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک مرتبہ اگر اجازت دے دی اور وہ نکلا تو، اور پھر کئی مرتبہ نکلا اس کی اجازت کے بغیر، تو حانس نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ با کا فرق بیان کیا کہ با اتصال کو کہہ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مرتبہ خروج کے لیے اجازت ضروری ہے، کیونکہ با کا لفظ استعمال کیا، اور اگر با کی جگہ ان استعمال کیا تو ایک مرتبہ نکلنے کی اجازت کی ضرورت ہے، پھر ضرورت نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ دو وجہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، ایک وجہ جمہور علماء کرام کی طرف سے اور ایک وجہ اپنی طرف سے۔ قالوا لأنه استثنى الإذن من الخروج لأن أن مع فعل المضارع بمعنى المصدر والإذن ليس من جنس الخروج فلا يمكن إرادة المعنى الحقيقي وهو الاستثناء فيكون مجازا عن الغاية والمناسبة بين الاستثناء والغاية ظاهرة فيكون معناه إلى أن آذن فيكون الخروج ممنوعا إلى وقت وجود الإذن وقد وجد مرة فارتفع المنع۔ تو اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ لا تخرج الا ان آذن، تو الا ان آذن ان فعل مضارع پر داخل ہوا ہے، تو اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، تو گویا یہ مصدر کے معنی میں ہوا، تو اس نے اجازت کو
جو مصدر ہے اس کو خروج سے مستثنا کیا. تو اور اس کی وجہ بیان کی کہ فعل مضارع پر جب ان داخل ہوتا ہے بمعنی مصدر ہو جاتا ہے. اور اذن جو ہے یہ خروج کے جنس میں سے نہیں ہے، یعنی اذن الگ چیز ہے اور خروج الگ چیز ہے، تو اس نے اذن کو خروج سے مستثنا کیا. لہذا تو یہاں حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے جو استثناء ہے، تو مجازی معنی مراد لے لیں گے اور وہ غایہ ہے. تو معنی یہ ہوگا کہ الا ان آذنا، الا ان آذنا، الا ان آذنا، میں تم مت نکلو یہاں تک کہ میں اجازت دوں. تو لہٰذا خروج ممنوع ہو جائے گا اذن کے وجود کے وقت تک، اور جب اس نے اجازت دے دی ایک مرتبہ تو ممانعت ہے وہ اٹھ جائے گا. آگے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اور وجہ بھی اس کی ہے. اقول يمكن تقريره على وجه آخر وهو أن مع الفعل المضارع بمعنى المصدر، والمصدر قد يقع حينا لسعة الكلام. تقول آتيك خفوق النجم أي وقت خفوق النجم، فيكون تقديره لا تخرج وقتا إلا وقت الإذن، فيجب لكل خروج إذن. ويمكن أن يجاب عنه بأنه على هذا التقدير يحنس إن خرج مرة أخرى بلا إذن، وعلى التقدير الأول لا يحنس فلا يحنس بالشك. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کی تقریر ایک اور طریقے پر بھی ممکن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان فعل مضارع کے ساتھ یہ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے، اور مصدر کبھی حین یعنی وقت کے معنی میں واقع ہوتا ہے کلام کی گنجائش کی وجہ سے. جیسے آپ کہتے ہیں آتی کا خفوق النجم، میں تمہارے پاس آیا ستاروں کے ڈھلنے کے وقت، تو گویا ای وقت خفوق النجم، تو تقدیر عبارت اس طرح ہو جائے گی لا تخرج وقتا الا وقت اذنی، تم مت نکلو کسی وقت مگر اس وقت جب میں تمہیں اجازت دوں. لہذا ہر خروج کے لیے اذن کی ضرورت ہوگی. ویمکن یجاب عنہ، اور اس یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا جواب یہ دیا جائے کہ اس تقدیر کے مطابق وہ حانس ہوگا کہ اگر ایک اور مرتبہ بھی بغیر اجازت کے نکلے، اور پہلے تقدیر کے مطابق حانس نہیں ہوگا، لہذا شک کی وجہ سے حانس نہیں ہوگا. علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اس عبارت میں یہ بیان فرماتے کہ پہلی توجیہ جو ہم نے کی اس توجیہ کے مطابق یہ حانس نہیں ہوگا دوسری مرتبہ نکلنے کی صورت میں. لیکن یہاں جو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ نے دوسری توجیہ کی ہے اس توجیہ کے مطابق ہر مرتبہ نکلنے سے وہ حانس ہو جائے گا. تو اب چونکہ پہلی صورت میں حانس نہیں ہوگا، دوسری صورت میں حانس ہو جائے گا، تو حانس ہونے میں شک واقع ہو گیا، تو شک کی وجہ سے ہم اس کو حانس نہیں کر دیں گے کہ نہیں کریں گے. یہ یعنی دوسری گویا توجیہ ہو گئی. آگے فرماتے ہیں وقالوا ان دخلت في آلة المسح انه مسحت الحائط بيدي يتعدى الى المحل فيتناول كله، وان دخلت في المحل انه وامسحوا برؤوسكم لا يتناول كل المحل تقديره الصقوها برؤوسكم. اعلم ان الآلة غير مقصودة بل هي واسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول اثره اليه، والمحل هو المقصود في الفعل المتعدي، فلا يجب استيعاب الآلة بل يكفي منها ما يحصل به المقصود، بل يجب استيعاب المحل في مسحت الحائط بيدي لأن الحائط اسم للمجموع وقد وقع مقصودا فيراد كله، بخلاف اليد فإذا دخلت الباء في المحل وهي حرف مخصوص بالآلة فقد شبح المحل بالآلة فلا يراد كله. وإنما يثبت استيعاب الوجه في التيمم وإن دخل الباء في المحل في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم، لأن المسح خلف عن الغسل، والاستيعاب ثابت عن الغسل، والاستيعاب ثابت فيه فكذا في خلفه، أو بحديث عمار وهو مشهور يزاد به على الكتاب. اور علماء کہتے ہیں کہ اگر حتیٰ مسح کے آلے میں داخل ہو، جیسے مسحت الحائط بیدی، با حرف جر مسح کے آلے پر داخل ہو جیسے مسحت الحائط بیدی، تو یہ محل کی طرف متعدی ہو جائے گا اور سب کو شامل ہو جائے گا. اور اگر یہ محل میں داخل ہو تو جیسے وامسحوا برؤوسکم تو تمام محل کو شامل نہیں ہوگا. اس کی تقدیر عبارت یہ ہوگی الصقوها برؤوسکم، اس کو لگاؤ اپنے سروں کے ساتھ. جان لیجئے کہ آلہ غیر مقصود ہوتا ہے بلکہ وہ فاعل اور منفعل کے درمیان واسطہ ہوتا ہے اس کے اثر کو اس کی طرف پہنچانے میں، اور محل مقصود ہوتا ہے فعل متعدی میں، لہذا
آلے کا استعاد واجب نہیں ہے، بلکہ اتنا کافی ہے جس کے ذریعے سے مقصود حاصل ہو، بلکہ استیعاب محل واجب ہے مسحت الحائط بیدی میں، کیونکہ حائط یہ مجموعہ کا نام ہے اور وہ مقصود کے طور پر واقع ہوا ہے، لہذا سب مراد ہوگا، بخلافیت کے جب با محل میں داخل ہو اور وہ مخصوص ہے آلہ سے، تو گویا اس نے محل کو آلے کے ساتھ تشبیہ دی، لہذا کل مراد نہیں ہوگا۔ اور جہاں تک تیمم میں وجہ کے استیعاب ثابت ہے، اگرچہ با اس میں محل میں واقع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد فامسحوا بوجوہکم میں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مسح یہ غسل سے یعنی دھونے سے خلیفہ ہے، اور استیعاب غسل میں ثابت ہے، لہذا اس کے خلیفہ میں بھی ثابت ہوگا، اور یہ حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، اور وہ مشہور ہے، اس کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک بحر فجر کی بات چل رہی ہے، تو بحر فجر میں علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ ایک نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ اگر با اعلی مسح پر داخل ہو تو پھر یہ محل کی طرف متعدی ہوگا اور سب کو شامل ہو جائے گا، اور اگر یہ اعلی مسح پر داخل نہ ہو بلکہ محل پر داخل ہو تو تمام محل کو یہ شامل نہیں ہوگا۔ یہ ایک نکتہ کی بات بیان کی ہے۔ تو ہمارے پاس ایک مثال ہے مسحت الحائط بیدی، میں نے دیوار کو چھوا اپنے ہاتھ سے، تو اب اس میں با جو ہے یہ ید پر داخل ہے جو مسح کا آلہ ہے، تو اس صورت میں تمام کو شامل ہو جائے گا، یعنی مطلب اس نے اپنا ہاتھ پورے دیوار کو لگایا۔ اور اگر یہ محل پر داخل ہو تو اس صورت میں استیعاب ضروری نہیں ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اپنے سروں کو مسح کرو، تو یہاں وَامْسَحُوا بِأَيْدِيكُمْ نہیں آیا ہے بلکہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ آیا ہے، تو لہٰذا اس میں سر کا استیعاب ضروری نہیں ہے، اور ہاتھ ایک ہاتھ ہے اس کو سر کو لگایا یہ کافی ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں مزید بات یہ بیان فرماتے ہیں کہ آلہ جو ہے وہ غیر مقصود ہوتا ہے، اصل تو مسح ہوتا ہے نا، تو مسح کسی کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، تو آلہ غیر مقصود ہوتا ہے، وہ تو فاعل اور منفعل جس پر مسح ہوتا ہے اس کے درمیان واسطہ ہوتا ہے اس کے اثر کو پہنچانے کے لیے، محل مقصود ہوتا ہے فعل متعدی میں، لہذا استیعاب آلہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس سے اتنا مقصود کافی ہے اتنی بات کافی ہے جس سے مقصود حاصل ہو۔ تو مسحت الحائط بیدی میں استیعاب واجب ہے، کیونکہ حائط مجموع کا نام ہے اور وہ یہاں مقصود واقع ہوا ہے، لہذا کل مراد ہوگا، بخلافیت کے جب با محل میں داخل ہو اور وہ حرف مخصوص ہے آلہ سے، تو گویا اس نے محل کو آلے کے ساتھ تشبیہ دی تو تمام مراد نہیں ہوگا۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آپ سر کے مسح میں پورے سر کو مراد نہیں لیتے کیونکہ وہ با محل پر واقع ہوا ہے، تو پھر تیمم میں بھی آپ با کو دیکھ لے وہ محل پر واقع ہوا ہے، لہذا اس میں بھی استیعاب واجب نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ احناف تیمم کے مسئلے میں یہ کہتے ہیں کہ پورے چہرے کو مسح میں گھیرنا ضروری ہے، تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہاں جو ہم نے وجہ میں استیعاب کی شرط لگائی ہے تو اس وجہ سے کہ وہاں جو مسح ہے وہ دھونے سے خلیفہ ہے، اصل تو اس کا حکم وضو میں دھونا ہے، لیکن عذر کی وجہ سے چونکہ اس کو تیمم کرنا پڑ رہا ہے تو غسل میں استیعاب چونکہ ثابت ہے، لہذا مسح میں بھی استیعاب کو ہم نے لازم قرار دیا۔ اور یہ کہ حدیث عمار کی وجہ سے، عمار رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیمم کا طریقہ سکھایا ہے جس میں انہوں نے پورے چہرے کا ذکر کیا ہے، لہذا اس سے ہم ثابت کر سکتے ہیں۔ اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حدیث خبر واحد ہے اور اس کے ذریعے سے آپ قرآن مجید میں کیسے تبدیلی کر سکتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ وہ حدیث مشہور ہے اور اتنی ہے کہ اس سے کے ذریعے سے کتاب اللہ پر زیادتی ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ باہر فجر کے بارے میں تھا، باہر فجر کے بارے میں بیان کیا کہ با الصاق اور استعانت کے لیے آتا ہے، اس وجہ سے جو
جو چیزیں استعانت اور وسائل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اس میں با استعمال ہوتا ہے۔ پھر آگے با کے معنی کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کے ذریعے سے بیان کیا کہ وہ چونکہ اتصال اور الصاق کے لیے آتا ہے، لہذا لا تخرج الا باذنی میں ہر نکلنے کے لیے اذن ضروری ہے، اور اس کے بجائے اگر وہ لفظ استعمال کرتے لا تخرج الا ان آذن تو ہر مرتبہ نکلنے کے لیے اجازت ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بیان کیا کہ اگر با ہے وہ مسا کے آلے پر داخل ہو تو پھر یہ استیعاب کے لیے ہوگا، اور اگر با محل پر داخل ہو آلے مسا پر داخل نہ ہو تو پھر اس میں استیعاب ضروری نہیں۔